दफा इनाम दिया जाए। उसने के मियाँ बीवी वाला सलूक ना रखा। शाबाश, बहन के लिए जोरदार ताली। उसने उसको ना जाना यानी उसके पास ना गया। और मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस को पढ़ लेते हैं, यस्सु को जान लेते हैं। यस्सु मैं जानता हूं जी, यस्सु के बारे में नहीं जानते। यही वो हकीकत है। लिखा है कि उसने उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हो। और उसका नाम क्या रखा? यस्सु। ये मेरी तरफ से बहन को गिफ्ट, क्योंकि इतनी बड़ी जमात में किसी ने ये ना देखा। बाइबल को सीखना और बाइबल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग मसीही हो जाते हैं, लेकिन कौन से नाम के? कौन है जी? यीशु मसीह को मानने हैं, तो कभी यीशु मसीह के बारे में जाने, हु इज द जीसस, कौन है यीशु, क्यों आया, किस लिए आया? बस कह देते हैं नजात दहिंदा आ गया, और ना यीशु रखे। यीशु का मतलब है नजात दहिंदा। वाई? उसके अंदर क्या लिखा है, उसके झांक कर। वो कहते हैं कि उसने उसको ना जाना जब तक उसके बेटा, यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद मरियम के और भी बेटे और बेटियां हैं, जिसका बाइबल जिक्र करती है। मालूम है नहीं मालूम? उसके बेटे और बेटियां हैं, जिनका नाम यहूदा, याकूब, शमाउन, ये 3 नाम तो मैंने भी पढ़े हैं बाइबल में। और उसकी बेटियां भी थी, जिसको कहा गया है कि इसकी बहनें हमारे पास नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम जिसको कहा जाता है ना, हमेशा कुंवारी, वो हमेशा कुंवारी, लेकिन मुकद्दस है आज भी। और लिखा है कि उसको जमाने के लोग मुझे मुबारक कहें, और जो उसको मुबारक नहीं कहता वो खुदा की जमात से नहीं। खुदा के पाक कलाम में अगर आगे देखें तो दूसरे बाब की पहली आयत से जी निकालेंगे, दूसरा बाब उसकी पहली आयत से जी पढ़ना शुरू करें, 11 आयत पर। खुदा के पाक कलाम लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाथों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि उसमें से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गवाही करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्होंने बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। तो वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरे में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। उस सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और नूर उसको नजर किया। खुदा के माध्यम से बड़े सुने समझे और कबूल किए जाकर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे लिए यहाँ पर लिखा है कि यहूदिया के बैतलहम, जब वो यरूशलेम में गए तो बैतलहम पहुंचे, क्योंकि ये पहली किस्म नवीसी सूरिया के हाकम कुरनेलियस के अहद में हुई, और इसका जो बादशाह था वो कैसरिया अगुस्तस यानी रोम का बादशाह।
اس نے اعلان کیا اور اس دنیا میں سب سے پہلے اسم نویسی یہ تھی، اس کے بعد تو آج ہمارے بھی اسم نویسی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ہر شخص اپنے خاندان کے مطابق، یوسف کا پہلے خاندان نہیں تھا، جب وہ مریم کو اپنے گھر لے آیا تو وہ ایک خاندان کیا ہوا، اس کے بھائی بہن بھی ہوں گے یوسف کے، اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، لیکن خاندان کب بنتا ہے انسان؟ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ سے الگ خاندان گنا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم ایسے کہتے ہیں اگر 10 بیٹے ہیں تو 10 ماں باپ اور ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو بڑا کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں خاندان پارٹی صاحب ادھی اللہ کے پائیے کیا بھائی جو تھی کہتے ہیں۔ اور بائبل یہاں پر بتاتی ہے ہمیں کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ الگ ہو جاتا ہے خاندان، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے، ان کے ساتھ کھائے پیے کی کھانا پکے گھر میں، لیکن بائبل کی روح سے وہ الگ خاندان پایا جاتا ہے جو ہمیں نہیں پتا، اور ہم اسی پرانی باتوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن بائبل کو یاد نہیں رکھتے۔ اسی لیے مقدس یوسف جو کہ ایک راست باز شخص تھا، وہ اپنی بیوی کو کہاں پر لے آیا، اپنے ہاں لے آیا اور اس کو جانے نہ دیا، اور وہ وہاں سے چلے اور جا کر بیت الحم میں اپنے نام لکھوانے کے لیے گئے۔ اور میرے عزیزو جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے واسطے کسی بھی سرائے میں، ہوٹل میں جگہ، جیسے ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو گھر نہیں ہے تو ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں، لیکن انہیں جگہ نہ ملی۔ انہیں کہاں جگہ ملی؟ وہاں جہاں بیل، بکریاں، گدھے، یعنی بدبو والی جگہ، جہاں پر کوئی بھی آپ میں سے بیٹھنا پسند بھی نہیں کرے گا۔ بڑی سمیل آتی ہے تو بکریاں کی سمیل آتی ہے، یہ تو پیڈا کی سمیل آتی ہے، یہ گدھے کی لت پئی، بھینس کا گوبر پیا ہے، کیا آپ بیٹھنا پسند کریں گے؟ یسوع نے اسی لیے اپنے آپ کو سب سے نیچا کر دیا، اور وہاں کوئی چارپائی نہیں تھی، کیا تھی؟ ایک کیا تھی؟ بولے کیا تھی؟ کرلی، جسے چرنی کہا جاتا ہے، یعنی اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیسے آتا ہے؟ چرنی۔ اور وہاں انہوں نے توڑی وغیرہ رکھ کے وہاں یسوع کی پیدائش ہے، اور ان کے پاس یسوع کے لیے کوئی نئے نئے اچھے اچھے کپڑے نہیں تھے۔ اگر کپڑے ہوتے تو یسوع کو، جس طرح ہم اپنے بچوں کو پہلے ہی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، یہ کپڑے پہنے گا جی، یہ بیٹی والے ہیں تو بیٹی پہنے گی، اگر بیٹے والے ہیں تو بیٹا پہنے گا، لیکن یسوع کے پاس کوئی بھی کپڑا، اسی لیے وہ کہتا ہے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا، وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پیا۔ لیکن ہم آج کہتے ہیں تگڑے دو، کہتے ہیں کہ دو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے طرف۔ جیسے یہ کرسمس آیا، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کون ہمارا بھائی، کون ہماری بہن، کون بیٹا، کوئی بیٹی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے دیا جائے؟ نہیں سوچتے، ہم صرف اپنا سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے کیا ہے، میری بیٹی کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میری بیوی کے لیے کیا ہے۔ لیکن ہم یسوع کی دیکھیں کہ اس نے وہ جگہ پسند کی جہاں کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں۔ آج بھی خادم ایسے ہیں جو کہاں جاتے ہیں؟ جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں، جہاں اچھا کھانا ملتا ہے، جہاں اچھی کرسی ملتی ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ نیچے جگہ ان کے گھر میں تو نیچے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے مسیحا نے یہ ہمیں سکھایا؟ کیا آج ہم سیلیبریشن کرنے والے ہیں کیا ایسی سیلیبریشن ہے؟ اگر ایسی ہے تو میرے عزیزو ہم مسیحی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اس کی بادشاہی کے وارث نہیں ہیں۔ جو دھوکہ دے کر بھی کہتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہی کا وارث ہوں، میرے عزیزو وہ کبھی بھی اس میں داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کیا پسند کیا؟ بالکل اپنے آپ کو نیچے کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو فرعون کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، کیسریہ اگستس کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، جس کے اندر روم سے لے کر دکن تک بادشاہی تھی، یعنی 150 ملکوں کے اوپر وہ حاکم تھا، ایک دو کے اوپر بھی نہیں، 150 جن کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا۔ وہاں سے آسمان سے فرشتہ کہتا ہے میرا بیٹا آنے والا ہے یسوع،
خدا کہتا تو بناؤ اچھا سا محل، سونے کی چٹنی بنا دو یا سونے کا پلنگ بنا دو، سونے کا چمچہ دے دو جو پانی پیے۔ میرے عزیزوں تو سب کچھ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے کہاں پر جنم لیا؟ چرنی میں۔ اور لکھا ہے کئی مجوسی، کیا لکھا ہے؟ کئی مجوسی پورب سے وہ ستارہ دیکھ کر آئے۔ اور مجوسی ہیں کون؟ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، علم نجوم کے ماسٹر ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ستارہ بادشاہ کا نکلے تو وہ جاتے ہیں، جا کر اس کے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس بادشاہ کو نذرانے پیش کرتے ہیں، اور اسے جہاں کر جو ملک کا بادشاہ پہلے ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ بادشاہ آ گیا، ابھی اب تیری چھٹی۔ اور یہی کام انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہیرودیس کے پاس جا کر بتاتے ہیں، تو ہیرودیس میں تو گیا، میری تو بادشاہی گئی، بادشاہ پیدا ہو گئے تھے، آ گئے تھے لوگ، کیونکہ وہی بادشاہ کو بناتے تھے، اور وہی جب بادشاہ کوئی فوت ہو جاتا تھا تو ان کو پتہ چلتا تھا کوئی ملک کا بادشاہ مر گیا تو چلیں اندر جا کے نیا بادشاہ کو محسوس کریں۔ وہ مجوسی، لیکن چیزیں وہ تین لے کے آئے۔ چیزیں کتنی لے کے آئے؟ تین چیزیں، لیکن سونا، مر اور لبان۔ یعنی سونا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ سونا کس کی نشانی ہے؟ بادشاہی کی۔ اور جو لبان ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ کوئی ایک بتائے گا کس کی نشانی ہے؟ کاہن کی، وہ کاہن کی نشانی ہے۔ اور جو مور ہے وہ موت کی نشانی ہے۔ میرے عزیزو، وہ آئے گا اور بادشاہ بنے گا، کاہن بنے گا، اسی لیے لکھا ہے ملک مصدق صادق بادشاہ جو صاحب سلم بادشاہ ہے، اور اس کو کس نے اپنی ساری دائیکی دی؟ باپ ابراہیم۔ ہم اس بادشاہ کے آگے جھکتے ہی نہیں، ہم اس کاہن کو اپنا نذرانہ ہی نہیں دیتے، ہم دبا کے رکھتے ہیں جیبوں میں۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے گھر جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں، کیوں بھائی جو اور کبھی بھی نہیں آگے بڑھتے۔ اور جو لوگ خدا کی نظر کر دیتے ہیں وہ لوگ ترقی پر ترقی پاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر لوگ ہمارے جیسے کیا کہتے ہیں، پہلے تو ابھی کر دے پتہ نہیں ان کو فراڈ کر دے، بڑا امیر ہوتا جاتا دنوں سے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع بادشاہ کو اپنا پوری دائیکی دیتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ کاہن ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تاکہ میں وہ برا بن جاؤں جو ان کے لیے قربانی ہوئی۔ میرے عزیزو، کاہن سال میں ایک مرتبہ خون لے کر مقدس مقام میں جاتا تھا، لیکن یسوع اپنا ہی خون لے کے وہاں چلا گیا، اور جو پردہ بنا ہوا تھا ہیکل میں وہ 7 تہوں کو پردہ تھا، جو نیچے سے پھٹتا تو کہتے کسی انسان نے پھاڑ دیا، لیکن کیا لکھا ہے؟ وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، تو اس کی قربانی خدا نے قبول کر لی۔ اور جو کاہن اور خدا کی بات ہوتی تھی، آج میں اور آپ بھی اس کے ٹیبل پہ کھڑے، اس کے اسٹیج پہ کھڑے، اس کے اعلیٰ مقام میں کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں، ورنہ میرے عزیزو کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن ہم اس کو سیکھتے ہی نہیں، ہم اس کے کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، لوکا کی انجیل۔ کوئی بتائے گا لوکا کون تھا؟ لوکا طبیب تھا، وہ رسول نہیں تھا۔ لوکا رسول نہیں تھا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لوکا رسول کی انجیل۔ لوکا ایک حکیم تھا، یعنی جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر پالوس رسول کا تھا، اور پالوس رسول جہاں جاتا تھا لوکا اس کے ساتھ جاتا تھا۔ لوکا ایک بہت ایسا شخص گزرا ہے جس نے بائبل کو ریسرچ کر کے لکھا، اپنی انجیل جو لکھی اسے ریسرچ کر کے لکھا، یعنی اس نے لوگوں سے جا کے پوچھا یسوع یہاں آیا تھا کیا، کہا تھا، اس نے کیسے کیا، وہ لکھا۔ وہ لکھتا ہے یسوع کے بارے میں، لوکا 2 باب اس کی پہلی آیت سے 15 آیت تک، غور سے سنیے گا۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں لوکا کی کتاب اس کا 2 باب
पहले ऐसे 15 तक पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नविस्ती सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, और ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जोहदा की नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहला बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की गलाबानी कर रहे थे, और खुदा का फरिश्ता उसके पास आ खड़ा हुआ, और खुदा का जलाल उनके जिगर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। और इसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाल पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले, और ये बात जो हुई है उसकी और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है। देखिए, खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जानवर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, जो पैदा हुआ उसके बारे में यहाँ पर एक और बात बाई जाती है कि वो किनको ऊपर जाहिर हुआ, खुदा के फरिश्ते कटोरियों पे, वो लोग जो मैदान में थे, भेड़ें चरा रहे थे, और उसके मुकद्दस फरिश्ते वहां पर आकर उन पर आ गए, और उनके चगिर्द किसका नूर चमका? खुदावंद का। और जब नूर जब चमका तो मेरे अजीजों वहां पर तो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो भेड़ बकरियों का गंध होगा कि नहीं होगा? वहां नूर क्यों चमका? नूर तो पाक है, क्यों चमका? क्योंकि खुदावंद के लिए हर चीज पाक है। कई लोग कहते हैं जी हम बाथरूम में गए, क्या उधर खुदा नहीं है? आपके दिल में नहीं खुदा आता उधर? वो यहाँ रहता है, वो हाथ से बनाए हुए घरों में नहीं रहता, इसलिए वो पाक है। और जब नूर चमका तो उनको गवाही दी गई फरिश्तों ने कि आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे। कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारे गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो, जब तुम यीशु के पास आ जाते हो, अपनी जिंदगी को चेंज करते हो, तुम्हारे सारे गुनाह मिटाए जाते हो, उसमें कोई भी कमी बाकी नहीं रहती। लेकिन हम आज भी कहते हैं, जब दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? अरे खुदा मैं बड़ा गुनाहगार, मुझे माफ कर। तो यीशु किसके लिए आया जो हम गुनाहगार ही रहते? बोल नहीं, यीशु किसके लिए आया? यीशु जब आया तो हमारे गुनाह तो उसने माफ कर दी, जब सलीब पर जान दे दी। तो आज हमें ऐसी दुआ करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए कि मैं बड़ा गुनाहगार, बल्कि अपने आप को यीशु के हकाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। वो कहता है जितनों ने उसे कबूल किया, उसने क्या किया? उन्हें खुदा के बनने का हक बख्शा। यानी हमें ये हक बख्श दिया कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो जिसका बाप पाक है, उसके बेटे और बेटियां पाक नहीं होंगी? बोले होंगी, जब वो उसकी बात मानेंगे, जब उसके कलाम की एक एक बात पर अमल करेंगे। और वो कलाम के बाद आए चर्च में कलाम सुना, निकल गए, यीशु कौन और मैं कौन, तो कभी भी नहीं बख्शे जाएंगे। उन्हीं के गुनाह मिटाए जाएंगे, उन्हीं को निजात मिलेगी जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं।
اور گڈھریے صاف ہوں گے دل کے، اسی لیے فرشتے ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں آؤ چل کر دیکھیں کہ خدا نے ہمارے لیے کون سا جلال پیدا کیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خود نیچے ہو گیا، اس نے آسمان تخت رکھنے کو کوئی ترجیح نہ دی، بلکہ وہ حلیم ہو گیا۔ اور ہم آج بھی کیا کرتے ہیں؟ اکڑتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں میں جو ہے میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ کیا ہمارے اندر یسوع ہے؟ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ صلح اور سلامتی کا کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نیچے کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے کون سی چیز پسند کی؟ گدھا پسند کیا، جو واقعی کچھ نہیں کہتا کسی کا، اس پر سواری کی۔ وہ چاہتا علی شان گھوڑا آ سکتا تھا، لیکن میرے عزیزو اس نے کسی چیز کو ترجیح نہ دی، اس لیے کہ میں اور آپ جو موت کی سایہ کی وادی میں رہتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں آگے بڑھ جائیں، اور موت ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ وہ ہمارے درمیان اسی لیے آیا کہ ہم صلح اور سلامتی سے رہیں، ہم محبت سے رہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم کس کی بادشاہی میں جائیں؟ خداوند یسوع کی بادشاہی میں۔ اور یسوع کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو بالکل نیچے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یسوع آپ کے لیے نہیں ہے۔ یسوع ان کے لیے آیا جو اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو میرے دل آج بھی آپ یسوع سے دور ہیں۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو اس کی طرف چلانا شروع کر دے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ خدا سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا سے دور ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے لیے دعا